السلام علیکم۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے، ایک خاتون جو اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹی وی کے سامنے مردہ پائی گئی۔ نہ کسی کو خبر ہوئی، نہ کوئی تلاش کرنے آیا اور اس کی لاش پورے 42 سال تک وہیں پڑی رہی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ یورپ کے ملک کروشیا کے ایک حقیقی اور دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ یہ ہے ہیڈویگا گولک کی کہانی، ایک ایسی عورت جو دنیا سے تو چلی گئی مگر کسی کو اس کی کمی تک محسوس نہ ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں ہیڈویگا کون تھی، کہاں سے تعلق رکھتی تھی، زندگی میں کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آخر کیوں ایک انسان اتنے طویل عرصے تک مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا۔ ہیڈویگا گولک 1924 میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک عام سی مگر پرائیویسی پسند عورت تھی جو کروشیا کے دارالحکومت زگریگ میں تنہا رہتی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ زیادہ تر لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھی، کم گو اور تنہائی پسند تھی، پڑوسیوں سے بھی زیادہ میل جول نہ رکھتی اور نہ ہی خاندان والوں سے زیادہ تعلقات تھے۔ 1966 میں اچانک وہ لاپتہ ہو گئی۔ کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، نہ پولیس نے سنجیدگی سے معاملہ لیا، نہ رشتہ داروں نے پیچھا کیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ کہیں اور منتقل ہو گئی ہے یا خاموشی سے کسی اور شہر میں جا بسی ہے۔ وقت گزرتا رہا، سالوں سال بیتتے گئے۔ اس دوران اس کا اپارٹمنٹ بند پڑا رہا، کبھی کسی نے دروازہ نہ کھلوایا، نہ ہی کوئی سرکاری ٹیم اندر داخل ہوئی۔ محلے والوں نے وقت کے ساتھ یہ معاملہ ذہن سے نکال دیا۔ انسانی یادداشت کی دھند میں ہیڈویگا بھی گم ہو گئی۔ پھر آیا 2008 کا سال۔ حکومت کی ایک ٹیم نے اپارٹمنٹ کی جانچ پڑتال کے لیے دروازہ کھلوایا کیونکہ پراپرٹی کو غیر فعال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن جو منظر اندر نظر آیا وہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہیڈویگا کی ممی نما لاش ایک صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن جو کہ بند ہو چکا تھا، ساتھ ہی ایک پرانا چائے کا کپ۔ اخبار اور فلیٹ کا ہر گوشہ ویسے کا ویسا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ غالباً 1966 میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ ان کا جسم قدرتی طور پر ممی میں تبدیل ہو چکا تھا کیونکہ اپارٹمنٹ بند تھا، روشنی اور نمی نہیں تھی۔ کسی نے لاش کی بو محسوس نہیں کی کیونکہ فلیٹ اچھی طرح سیل تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ کیسے یورپ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ایک خاتون کی موت کا کسی کو علم تک نہ ہوا، نہ کوئی فون، نہ کوئی خط، نہ کوئی واپسی۔ ہیڈویگا کی لاش کو آخر کار دفن کر دیا گیا۔ حکومت نے اس واقعے کو ایک بڑی ناکامی قرار دیا۔ انسانی بے حسی، بیوروکریسی کی غفلت اور معاشرتی لا تعلقی کا زندہ ثبوت۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہیڈویگا کی زندگی کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کٹتے جا رہے ہیں، رشتے، محلے، دوستیاں سب صرف نام کے رہ گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی کے دروازے پر دستک دے کر حال پوچھ لینا، کبھی کسی بوڑھے پڑوسی سے بات کر لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم کسی کو تنہائی کی موت مرنے سے بچا سکتے ہیں۔ ہیڈویگا گولک کا فلیٹ تو کھل گیا لیکن معاشرتی بے حسی کے بند دروازے شاید آج بھی بند ہیں۔ ایسا ہی ایک دل خراش واقعہ کچھ دن پہلے کراچی میں ہوا، جہاں حمیرہ اصغر کی لاش بھی 9 مہینے تک فلیٹ میں بند پڑی رہی۔ دروازہ کھلنے پر معلوم ہوا کہ وہ 9 مہینے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ اللہ ہم سب کو احساس عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔